اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو حکم دے دیتا ہے جنت سے اس بچے کے لیے لباس جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچا دے. اس کے آنے سے پہلے سارے بچے کی چیز کی جو ضرورت کی چیز ہے وہ پورا ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ میرے نبی پریشان ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر میں گھستا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے حیرانی ہو گئی کہ نماز کی طرف جانے ہیں اور واپس کیوں آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ خیر ہے. اس نے کہا خیر ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کے والد غزوہ بنی مصطلق میں شہید ہوا, اس کا کوئی کفیل نہیں ہے. عائشہ آپ اس کی والدہ ہو اور میں محمد رسول اللہ اس کی والد ہوں. اما عائشہ فرماتی ہے پھر میں نے کہا یا رسول اللہ حکم کیا ہے. فرمایا اس کو نہلاؤ, اس کو مکمل سنگار کرو. اور اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. آتانی جبریل الان, ابھی جب گھر میں داخل ہوتی ہی جبریل علیہ السلام نے آ کر کے مجھے کہا کہ جنت کے عالم سے باقاعدہ اس بچے کے سارے سامان لایا گیا. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کو نہلا دیا, اس کو مکمل صاف ستھرا کر دیا. وہ جنت سے آنے والے کپڑے جو اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی ہے اس کو میں نے اس کو پہنا دیا اس کو. اور اما عائشہ فرماتی ہے واللہ العظیم اس کپڑوں سے اس طرح کی خوشبو آ جاتی تھی پوری مدینہ کے شہر اس سے معطر ہو گئے. ایک اور دوسری فضیلت سنو, اسی بچے کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بدل فرماتے ہیں اور ہاتھ اوپر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے لیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین اس کو دین محمدیہ کے لیے ایک چشمہ بنا. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نسل سے اللہ نے 300 محدث پیدا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی پوری اسباب پہنا کر کے دوبارہ عیدگاہ کی طرف, اور صحابہ کرام وہاں انتظار میں ہیں کہ کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت تو آ چکی ہے, کیوں عیدگاہ پہ نہیں آ رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود کو مرارا کہیں دفعہ میں اٹھا اور بیٹھا, کہیں دفعہ میں اٹھا اور بیٹھا, مجھے پریشانی ہو گئی. ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب نہ ہو, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کیوں کر رہا ہے. اسی اسنا میں کہتے ہیں میں نے دور سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کو دیکھا. اسی موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحمدت اللہ, اللہ کی میں نے تعریف کی. واللہ العظیم, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی دن پورے آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر مبارک سے نکلے میرے چہرہ اس کی پیشانی مبارک پر پڑی. واللہ العظیم وہاں سے میں سورج کی شعاع کو دیکھ رہا تھا, ادھر سے امام الانبیاء کی چہرہ کو دیکھ رہا تھا. خدا کی قسم اللہ کی نبی کی چہرہ سورج کی شعاعوں سے زیادہ چمکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ بچہ پکڑ کر کے جو مدینہ منورہ کے اور بچے تھے جب اسی کیفیت کو دیکھا وہ سارے بچے رونے لگے کہ کاش یہ سعادت مجھے حاصل ہو جاتی. اور یہ بچہ کیا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں, آپ کو آپ کی والدین مبارک ہو, مجھے عائشہ اور محمد رسول اللہ مبارک. تو میں نے کہا عید کا ایک مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری ہو. اور عید کا جو دن ہے یہاں سارے کائنات کے اللہ رب العزت عید کے دن مغفرت فرماتے ہیں, مگر 6 قسم کے ایسے افراد ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی. 6 قسم کے افراد ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ایک جنبش کرم سے فیصلہ فرما لیتا ہے کہ میں نے سارے امت کے خطاؤں کو بخش دیا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مگر 6 قسم کے افراد ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. جبریل علیہ السلام عرض فرماتے ہیں الہ العالمین عید الفطر کے دن وہ کون سی بدقسمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب فرماتے ہیں پہلا جو بدقسمت ہے جو عید الفطر کی دن کی اس کی بخشش نہیں ہوگی وہ مشرک ہے. جو اللہ کی غیر کے ساتھ شرک کر لیتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. شرک کیا ہے؟ شرک کسی کو کہا جاتا ہے جس طرح آپ اللہ رب العزت کو بغیر اسباب کی سب کچھ کرنے پر آپ قادر سمجھتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو اسی طرح سب کچھ نہ ہونے کے باوجود اس کو قادر سمجھے, اس کو شرک کہا جاتا ہے. جیسے میرے رب بغیر والدین کی بھی بچہ دے
فقیر کو یہی سمجھے کہ جب میں اس کے دربار پہ جاتا ہوں اور مجھے بچہ بھی دے دیتا ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ پھر شرک کے بہت سے اقسام ہیں، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، وہ علماء ہی سمجھتے ہیں، آپ صرف اتنا ہی سمجھے۔ شرک اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، بغیر اسباب کے بھی سب کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب ہے، بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کسی مخلوق کو بھی اسی طرح کہے کہ وہ بغیر کچھ کے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ ایک اور دوسرا جو بدقسمت ہے، جو عید الفطر کے دن بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ کون سی ہے؟ آدی الخمر، جو شراب پینے والے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی گھر میں پینا نہیں، آپ اٹھا کر کے دقائق دیکھ لیا، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ جس کی گھر کے اندر ایک قطرہ شراب ہوگی، اللہ رب العزت کی فرشتے 120 دن اس گھر میں داخل نہیں ہو جاتے۔ رحمت کی فرشتے، جو عذاب کی فرشتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں ایک، اور جس کی زبان پر ایک قطرہ شراب اس کی حلق سے گزر گئی، اللہ رب العزت 10 سال اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور شب قدر کی جو رات گزر گئی، میں نے کل حدیث کو دیکھا کہ وہاں حملۃ العرش، جو اللہ کی حج کی اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ کئی ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ لیلۃ القدر میں وہ فرشتے بیت المعمور کے سامنے بیٹھ کر اللہ رب العزت سے پوری رات مانگ لیتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا، حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر امت جو دنیا کے اندر موجود ہے، ہر انسان جو دنیا کے اندر موجود ہے، حملۃ العرش، جو اللہ کی عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ہر ایک کی نام لے کر کے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کی، چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے جنوب میں ہو، دنیا کی کسی کونے میں بھی ہو۔ کئی ارب انسان اس وقت اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، ہر انسان کی نام لے کر کے میرے اللہ اس فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، اس کی نام لے کر مجھ رب سے معافی مانگ لے۔ تو حملۃ العرش وہ فرشتے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ہر ایک کے نام کو لے لیتے ہیں، مگر دو افراد ہیں کہ وہ حملۃ العرش اس کی نام نہیں لیتے، اگر لیتے ہیں وہ بدعا کرتے ہیں۔ ایک شرابی جو شراب استعمال کر لیتا ہے، جس کی گھر کے اندر شراب کا بوتل رکھا ہوا ہو، وہ اللہ کی حملۃ العرش جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کو بددعا کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں الہ العالمین اس بدبخت کو جنت کو بجائے خود اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اور دوسرا وہ بدبخت جو رمضان شریف کی میں نے اس پر گزرا بغیر بیماری کی، ایک ہے بیمار ہونا وہ تو علیحدہ حکم ہے، بغیر بیماری کے کچھ بھی نہیں ہے، اٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، خباثت باطنی کی وجہ سے وہ رمضان شریف کی روزہ نہیں رکھتا، وہ کھا لیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر کی رات جو فرشتوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو فرشتے مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں، تو یہ دو قسم کے لوگوں کے لیے دعا نہیں فرماتے، ایک شرابی کے لیے اور جو جس نے روزہ کھایا اس کے لیے دعا نہیں ہوتی اور اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا عاق الوالدین، جو ماں باپ کی نافرمان ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ اس میں ذرا نوجوان طبقہ خوب اپنے کام کو متوجہ کر لے، یہ والدین